وعلى سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے شروع کی تھی، آیت نمبر 48، جس میں کافروں کے بارے میں کافی باتیں میں نے پیچھے عرض کی کہ انہیں کوئی چیز نفع نہیں دے گی آخرت میں، نہ کوئی بدلہ، نہ فدیہ، اور جزا بھی نہیں، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے کہا تھا کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو میں نے 3 چیزوں کا ذکر پیچھے آڈیوز میں کیا تھا۔ یہاں پر شفاعت کا معاملہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں کچھ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ شفاعت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ہمارا، نہ ہمارا نہیں، جتنی امتیں ہوئیں، جتنے ادیان ہوئے، جتنے انبیاء آئے، ان کی جتنی قومیں رہی، ہر جگہ یہ رہا کہ سب نے اپنے وقت کے نبیوں کی شفاعت پر بھروسہ کیا اور شفاعت طلب کی۔ بس اس امت میں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ ہے، اس میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے جنہوں نے جہاں پر بہت سے فضائل کا انکار کیا، وہیں پر شفاعت کا بھی انکار کیا۔ پچھلے جو گزرے ہیں فرقے، ان میں ایک معتزلہ فرقہ جو ہے، اس نے شفاعت کا کھل کر انکار کیا تھا، اور ان کے نزدیک انہوں نے یہ کہا تھا کہ شفاعت اہل کبائر کی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی۔ شفاعت صرف یہ ہے کہ درجات کی بلندی کی شفاعت ہوگی، بس، اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ان کا رد ہمارے علماء اہل سنت کے اکابرین نے کیا، اور بڑے اچھے انداز سے کیا، اور وہ فرقہ جو ہے بالکل نیست و نابود ہو چکا الحمدللہ۔ پر اسی فرقے کے فضلہ خار، اسی فرقے سے بد عقیدگی حاصل کر کے جنم لینے والے فرقہ وہابی، دیوبندی وہابی فرقہ جو ہے، جو آج ہمارے بیچ میں موجود ہے اور پنپ رہا ہے، جہاں پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی بے ادبیاں، بہت سی گستاخیاں اور آپ کے بہت سے فضائل کو کم کیا ہے۔ فضائل کو مانتے ہی نہیں، انہوں نے صرف اتنا سمجھ کے رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیغام پہنچایا اللہ کا، اور اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، بس، اب ان کا کام ختم، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، میں کوئی اپنے من کی بات نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے انہوں نے شفاعت کا بھی انکار کیا۔ میں انشاءاللہ اس بات کو ثابت کروں گا۔ انہوں نے شفاعت کو کس معنی میں لیا ہے اور کیا کہا ہے، یہ سب انشاءاللہ یہاں پر میں پڑھ کر آپ کو کتاب سے دکھاؤں گا۔ ان کی کتاب جو مشہور کتاب ہے اس کے بارے میں، اسی کتاب سے میں کچھ باتیں کروں گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہمارے معمول کے مطابق آپ اور میں سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شفاعت کے بارے میں تقویت الایمان، جو دیوبندی وہابی دونوں، یعنی غیر مقلدین بھی اور دیوبندی بھی، یہ دونوں ہی فرقے وہابیوں کی جو شاخیں ہیں، دونوں ہی اس کتاب کو بہت معتبر مانتے ہیں، اور ان کی یہ بیسک کتاب ہے۔ ان کی ساری جو اصلیت جو ہے، جو جڑیں جو ہے، وہ اس کتاب سے جڑی ہوئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ اصل میں نام تو تقویت الایمان ہے، پر اصل میں یہ ہے تفویض الایمان، کہ اس کو پڑھ کر اگر عمل کریں تو ایمان بڑھنے کی جگہ ایمان پوری طرح سے فوت ہو جائے۔ اس کا رد، یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی رسوائے زمانہ کتاب ہے کہ جتنا اس کتاب کا رد لکھا گیا ہے، شاید میری نظر میں نہیں گزرا کہ کسی اور کتاب کا اتنا رد کیا گیا ہو۔
اتنی اس کے بارے میں علماء ہند و پاک اس وقت تھا ہی نہیں، پاکستان تھا ہی نہیں، صرف ہندوستان تھا، بھارت تھا، اس وقت سے اس کا رد شروع ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، اکابرین نے اس کا رد لکھا۔ میں ابھی اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ابھی جو بات کرنی بس وہ یہ ہے شفاعت کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، جسے یہ سب دونوں ہی شہید مانتے ہیں۔ اسماعیل شہید لکھتے ہیں اور بڑا امام الوہابیہ ہے یہ، اس کو انہوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کو مانتے ہیں۔ تو اسی تقویۃ الایمان میں یہ جو آیت ہے یہاں پر، اور ایسی کئی آیات جو ہیں کہ جس میں شفاعت کا، کہ شفاعت نہیں پہنچے گی، شفاعت کا انکار کیا گیا، یہ ساری آیات جو ہے یہ در حقیقت کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیات ہے کہ انہیں شفاعت، کسی کی کوئی شفاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ شاید بہت سی آیتیں ایسی ہیں، کچھ آیات جن میں شفاعت کا انکار ہے، تو یہ آیات کافروں کے لیے۔ ان آیات کو انہوں نے مسلمانوں پر چسپا کر دیا، مسلمانوں پر فٹ کر دیا انہوں نے اس آیت کو، اور مسلمانوں کو جس طریقے سے کافروں کا انکار کیا گیا ہے کہ کافروں کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی کی شفاعت نہیں ملے گی، انہوں نے اس تمام ان آیات کو مسلمانوں پر، مومنوں پر چسپا کر دے کہ دیکھو اس آیات سے ثابت ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اب وہ اس کا رد جو ہے ان کا کافی جگہوں پر ہمارے علماء اہل سنت نے کیا ہے۔ یہاں پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو تقویۃ الایمان۔ اچھا، تقویۃ الایمان جو یہ کتاب ہے، تقویۃ الایمان، یہ اتنی بدترین کتاب ہے، ایسی رسوا زمانہ کتاب ہے کہ خود ان کے ماننے والوں کو بھی یہ کتاب صحیح نہیں لگتی۔ یہ جب سے لکھی گئی اس کے بعد سے اس کے جتنے ایڈیشن شائع ہوتے گئے، جتنے ایڈیشن آتے گئے، جتنے نسخے ہوئے، پرنٹ ہوئے، ہر نسخے میں انہوں نے کاٹ چھٹ کی ہے، چینجز کیے، فیبریکیشن کیا ہے، تحریف جسے کہتے ہیں، یعنی الفاظ کو بدل دیا، جملوں کو بدل دیا، کچھ کا کچھ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اسماعیل دہلوی کی گرفت کی گئی تھی، تو اپنے مولوی کو بچانے کے لیے، اپنے امام کو بچانے کے لیے، اپنے عالم کو بچانے کے لیے، حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہونے دو، اہل سنت نے جو ان کی گرفت کی وہ اس کا جواب تو نہیں بن پڑا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان جملوں کو ہی بدل دیا کہ اب جتنے آپ نسخے دیکھیں گے ہر نسخے میں کچھ نہ کچھ الگ ہے، تحریف ہے، کچھ نہ کچھ مٹا ہوا ہے۔ بہت سی بات میں نے ابھی اس پر گفتگو نہیں کر سکتا میں، تو یعنی میں جو ابھی بولنے کا مقصد یہ کہ میں جو پڑھ کر ابھی آپ کو سناؤں گا تو کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لا کے دوسرا نسخہ دکھائے، دیکھو کچھ نہیں لکھا، یہ لوگ اپنے من سے بولتے، تو اس پر نہیں جائیے گا، بالکل پرانا نسخہ اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا، جتنے پرانے نسخے ہوں گے اس میں ساری چیزیں ملیں گی۔ تو چینجز بہت ہوئے ہیں، تو اس سے آپ یہ نہیں کہ یہ سوچیے گا کہ یار سنی جو ہے یہ اپنے من سے بڑھا کر لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں، انہوں نے چینجز کیے، بہت اس کے ثبوت بہت سے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، کبھی وقت رہا تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال یہاں پر یہ شفاعت کے بارے میں تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سماعت کریں اور ان کی حقیقت کو پہچانے کے یہ تبلیغی جماعت جو ہے اور یہ درگاہوں پر اعتراض کرنا، یہ سب ساری چیزیں ان کا دکھاوا ہے، اصل حقیقت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنا، یہ ان کا اصل پلان ہے اور یہی اس پر کام کریں اور اسی پر کام ان کا جاری ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو عبارات سناتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقویۃ الایمان کے تیسری فصل میں انہوں نے یہ شروعات کی ہے، میں صرف اسی عبارت کو سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 41 پیج نمبر 41 پر میں جو نسخہ پڑھ رہا ہوں اس میں یہ ہے۔ تو لکھتے ہیں، اس جگہ ایک بات بڑے کام کی ہے، اس کو کان رکھ کر سن لینا چاہیے کہ اکثر لوگ، اب یہ دیکھیے اکثر لوگ مومنین، ہاں اکثر لوگ، اچھا یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اکثر یعنی تمام اکثرین جو جماعتی مومنوں کی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء شفاعت کریں گے، انبیاء کی شفاعت پر تو سب کا ایمان تھا اور اولیاء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے، یہ سب مانتے ہی تھے اور مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ لکھتا ہے کہ اکثر لوگ انبیاء
वो औलिया की शफाअत पर बहुत फूल रहे हैं। देखिए साफ लिख रहा है, बहुत फूल रहे हैं। और हम फूलेंगे भाई, हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारा जो सब कुछ है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर हमारा भरोसा है, अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। हमारे पास अमाल की बहुत कमी है, हमारे पास और कुछ नहीं, बस यही चीज़ें हैं, तो हम तो फूलेंगे। तो वो लिखता है बहुत फूल रहे हैं, और इसके माना गलत समझकर अल्लाह को भूल गए। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन मोमिन है जो अल्लाह को भूलेगा? ये अपने मन से लोगों पर, मुसलमानों पर इफ्तरा और बहुतान तराशी, यही तकवीत ईमान में भरा हुआ है। आगे लिखते हैं, इन्हें अल्लाह को भूल गए, बस नबियों पर वलियों पर भरोसा कर लें, ऐसा तो कहीं कोई नहीं दिखता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। शफाअत की हकीकत समझ लेनी चाहिए। सुनना चाहिए कि शफाअत कहते हैं सिफारिश को, शफाअत सिफारिश को कहते हैं। और दुनिया में सिफारिश कई तरह होती है। अब ये मिसाल दे रहा है, देखिए, जैसे ज़ाहिर के बादशाह के यहाँ, ये बादशाह को उस की ज़बान थी पादशाह लिखा करते, तो पादशाह लिखा उन्होंने। ज़ाहिर के बादशाह के यहाँ किसी शख्स की चोरी साबित हो जावे। अब ये देखिए मिसाल दे रही है, बादशाह के यहाँ किसी शख्स की चोरी साबित हो जावे और कोई अमीर और वज़ीर उसको अपनी सिफारिश से बचावे, तो एक तो ये सूरत है कि बादशाह का जी तो उसके उस चोर के पकड़ने को ही चाहता है और उसके आइन के मुवाफिक उसको सज़ा पहुंचती है, मगर उस अमीर से दब कर उसकी सिफारिश मान लेता है और उस चोर की तकसीर मुआफ़ कर देता है। ये लफ्ज़ देखिए क्या लिखा है इसमें। पहले मिसाल समझिए, चोर की चोरी पकड़ी गई, बादशाह चाहता है कि इसको सज़ा हो। कानून, आइन जो लिखा ना, आइन कॉन्स्टिट्यूशन, आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो उसका कानून ये है कि चोर को सज़ा मिलनी है। बादशाह चाहता है कि सज़ा दो, लेकिन अब कोई मिनिस्टर आ गया, हमारी ज़बान मिनिस्टर आ गया और उसने इसको छोड़ दो। बादशाह से कह रहे नहीं छोड़ेगो तो समझ लो मैं कौन हूँ, ये जानते हो, मैं तुम्हारा काम खराब कर दूँगा। तो बादशाह उसका लिखता भी है कि अमीर, मगर उस अमीर से दब कर उसकी सिफारिश मान लेता है। ठीक है, ये बादशाह के उस, जैसे चीफ मिनिस्टर के आगे कोई मिनिस्टर आ गया, बोले सोच लो मेरे पास पावर डिपार्टमेंट है, मेरे पास वाटर डिपार्टमेंट में सब खराबा कर दूंगा, डिपार्टमेंट में हड़ताल हो जाएगी, तो उससे दबकर चीफ मिनिस्टर को उस गुनाहगार को छोड़ना पड़ता है जो उसने चोरी की या तो उससे दबकर उसने चोर को छोड़ दिया, सजा नहीं दी। साफ लिखा है दबकर, साफ लिखा है दबकर। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कोई जाहिल से जाहिल तरीन, कोई कैसा भी अनपढ़ हो मुसलमान, और उससे आप ये पूछो कि क्या तुम्हारा ये अकीदा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह अल्लाह पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, अल्लाह उनसे दब सकता है, दब कर अल्लाह उनकी बात मान लेगा, क्या ये अकीदा है? जाहिल से जाहिल बोलेगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, कि किसी का अकीदा नहीं है, ये किसी का अकीदा है ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर माअल्लाह रब्बिल आलमीन ज़बरदस्ती नहीं करते और नहीं करेंगे, कोई नबी कोई वली नहीं करता। और अल्लाह पर किसका जोर चले, किसी का जोर नहीं, कोई दबा नहीं सकता अल्लाह। तो यहाँ पर जो मिसाल इसने दी है बिल्कुल गलत मिसाल है। आगे सुनते, साफ लिख भी रहा है कि दब कर उस अमीर और वज़ीर से दब कर उसकी सिफारिश मान लेता है और उस चोर की तकसीर को, उसके गुनाह को माफ़ कर देता है, क्योंकि वो अमीर उसकी सल्तनत का बड़ा रुकन है और उसकी बादशाहत को बड़ी रौनक दे रहा है। सो बादशाह ये समझता है, ये सब जगह बादशाह है, हाँ बादशाह मैं बोल रहा हूँ, बादशाह ये समझता है कि एक जगह अपने गुस्से को थाम लेना और एक चोर से दरगुजर कर जाना बेहतर है इससे कि इतने बड़े अमीर को नाखुश कर दीजिए कि बड़े बड़े काम ख़राब हो जावें और सल्तनत की रौनक घट जावे। इसको शफाअत वजाहत कहते हैं, यानी उस अमीर की वजाहत के सबब से उसकी सिफारिश कबूल की, तो इस किस्म की सिफारिश अल्लाह की जनाब में हरगिज़ नहीं हो सकती। ये मिसाल उसने दी, ठीक है, कि ये वजाहत यानी इज़्ज़त अज़मत एक किस्म बताई, 3 किस्म इसने की थी। पहली किस्म ये की शफाअत वजाहत, ये बादशाह डर गया, दब गया,
کہ اگر میں نے اس کو سزا دی تو وزیر ناراض ہو جائے گا، میرے سلطنت کے کام خراب ہو جائیں گے، سلطنت میں اس کی وجہ سے 4 چاند لگے ہوئے ہیں، یہ ناراض ہوگا تو میری سلطنت بگڑ جائے گی. اس ڈر کی وجہ سے اس نے چور کو معاف کر دیا. اب لکھتا ہے کہ یہ شفاعت جو ہے، یہ سفارش وجاہت والی اللہ کے یہاں ہرگز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ آگے کیا لکھتا ہے وہ بھی ابھی آپ بولیں گے مثال دی اس نے نبی ولی کے بارے میں نہیں وہ سب بول سکتا، وہ بھی صاف کر رہا ہے کلیئر. سنیے آگے تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 41 ہے. جو کوئی اسی کے آگے ہرگز نہیں ہو سکتی، جو کوئی کسی نبی و ولی کو یا امام اور شہید کو یا کسی فرشتے کو یا پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے سو وہ اصل میں مشرک ہے. سن لیا آپ نے؟ کسی نبی کے بارے میں وجاہت، نبی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے وہ، ولی امام پیر بزرگ نہیں، نبی بھی نہیں، کسی نبی کے بارے میں بھی عزت والی شفاعت کی، ان کی عزت کی وجہ سے اللہ بخش دے، اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا تو وہ مشرک ہے، صاف مشرک. یہ ہے تقویۃ الایمان میں شفاعت وجاہت کا انکار. میں آگے ساری چیز کا سب جواب دوں گا انشاءاللہ، سارا جواب بھی ہوگا، قرآن و حدیث سے میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ. میں کیا، ہمارے علماء نے کیا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. میری کیا حیثیت ہے، میں نے ہمارے علماء نے پہلے اس کا جواب بھی دیا ہے. میں آپ کو یہ ضروری تھا ویڈیو میں بتانا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سن سکے، اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دوں گا. تو یہ ایک قسم اس نے بیان کیا. آگے کیا لکھتا ہے وہ بھی سنیے. شفاعت وجاہت یاد رکھیے، شفاعت وجاہت جو ہے اس نے کہ یہ کہ ایسی شفاعت نہیں، جو ایسا مانے وہ مشرک ہے. آگے اس نے کتنی گستاخی کی ہے، کتنے دریدہ دہانی کی ہے، وہ بھی سنتے چلیے. سو وہ اصل مشرک ہے، یعنی اس اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھے کسی کو بھی، پیر ولی نبی، سو وہ اصل مشرک ہے. اصل مشرک ہے، یعنی چھوٹا موٹا نہیں، اصل پکا مشرک ہے. اور بڑا جاہل ہے کہ اس نے خدا کے معنی کچھ بھی نہ سمجھے اور اس مالک ملک کی قدر کچھ بھی نہ پہچانی. اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیا لکھ رہا ہے. اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے اگر چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبریل اور محمد کے برابر پیدا کر ڈالے. دیکھیے کتنی بڑی گستاخی. یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ یہی، آپ یہ بولے نبی ولی پیدا کر سکتا ہے اللہ، بہت سے آ سکتے ہیں، اللہ چاہے تو پیدا کرتا ہے. جن پیدا کر، انسان پیدا، بے شک ہم بھی مانگتے ہیں جنوں کا انسان ایک حکم کن سے ساری دنیا بن جائے. لیکن اس نے یہ نہیں چھوڑا، اس نے جبریل، چلو جبریل بھی اب آتا ہے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بھی ایک حکم کن سے کروڑوں پیدا کرتے ہیں. اللہ حکم فرمائے تو کروڑوں محمد بنا سکتا ہے. یہ عقیدہ امتناعی مفید، نہیں بن سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں بن سکتا. بابلنگ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ نہیں بنا سکتا. میں کہتا ہوں نہیں بنا سکتا. اس پر بڑی تفصیل سے کتاب موجود ہے، بہت کچھ موجود ہے، بڑا جواب دیے گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلیں گے. اس کا مجھے بھی فی الحال شفاعت پر بات کرنی سارے اس پر. تو یہ جو اس نے لکھا ہے کہ محمد جیسے کروڑوں پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا وہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے. قرآن پاک صاف صاف فرما رہا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قرآن پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، بات ختم. ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. حضور آخری نبی، کوئی آ نہیں سکتا. قرآن پاک کیا ہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور آتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا وہ نبی ہے تو حضور آخری نبی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر وہ نبی ہے جو دوسرا آ رہا ہے محمد جیسا، تو حضور کا آخری ختم نبوت کہاں رہی؟ حضور اگر حضور خاتم النبیین ہیں تو پھر کوئی نبی آ نہیں سکتا. اب جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جیسے سنیدہ کی جیسے چائے بنا دے حضور جیسے، تو پھر وہ کیا ہے؟ نبی نہیں. اور نبی نہیں ہے تو پھر حضور جیسا ہوا کہاں؟ اور اگر حضور جیسا ہوا نبی ہے تو پھر یہ کلام جھوٹا ہو گیا. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ. کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں.
تو یہ اللہ کا یہ کلام جھوٹا ہو جائے گا. اور بھی بہت سی، میں تو ایک بس مثال دے کر آگے چل رہا ہوں کہ اللہ کا ایک کلام جھوٹا ہو جائے گا، اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ حضور جیسا کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے، وہ ایک کیا وہ بول رہا ہے کروڑ پیدا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین نہیں ہو سکتے. ایسی کئی گستاخیاں اس نے کی ہیں. تو جہاں موقع رہا جواب دیے گئے، ہمارے علماء نے جواب دیے ہیں. تو اس پر ابھی مجھے فی الحال بات ابھی صرف شفاعت کو لے کر چلنی ہے. تو ابھی اس کو آگے چلتے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم. یہ عقیدہ دل میں رکھیے کہ دل میں جمع کر رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بن ہی نہیں سکتا. وہ ایک ایسا شاہکار نمونہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایسا عظیم جلوہ ہمیں پیش کیا ہے کہ اب اگر کوئی اور محمد ہو گیا تو پھر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی کہاں بچ گیا. جو ان کی شان ہے وہ شان اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.